کہ آپ جب مسجد توڑے، شہید کرے، اور آپ بول رہے ہیں مسجد بنائیں گے، تو وہاں 2 مسجد توڑے تو آپ 2 بنائیں گے یا 1 بنائیں گے؟ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہے۔ صدر شعبہ اقلیت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی شیخ عبداللہ سہیل نے سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کے نظام کی سخت مذمت کی اور حکومت سے سوال کیا کہ وہ 2 مساجد کی جگہ کیا ایک ہی مسجد تعمیر کر رہی ہے۔ شیخ عبداللہ سہیل نے کہا کہ حکومت مجوزہ مسجد کے ڈیزائن اور منصوبے کو راز میں کیوں رکھ رہی ہے۔ انہوں نے ریاستی وقف بورڈ سے مطالبہ کیا کہ وہ مسجدوں کی شہادت کے سلسلے میں اس کے ذمہ داروں کے خلاف فوری فوجداری مقدمات درج کرے۔ صاحب سے پلس یہ جتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بھائی KCR صاحب مسجد بنائیں گے، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی سیکریٹریٹ کو توڑا گیا، اور سیکریٹریٹ توڑنے کے دوسرے دن جب کارروائی شروع ہوئی تو KCR صاحب نے میڈیا کے سامنے جو نیا سیکریٹریٹ بنایا جائے گا اس کا ماڈل شو کرا کہ بھئی ہم ایسا بنائیں گے۔ لازم ہے کہ جب کوئی چیز نئی بننے جاتی ہے تو اس پہ آرکیٹیکٹ ورک ہوتا ہے، اس پہ جو ہے ڈیزائن ورک ہوتا ہے، آپ کی اپنی خواہشات کے حساب سے ہر چیز اس پہ عمل میں آتی ہے۔ تو جب آپ مسجد بنانے کی بات کر رہے ہیں، مندر بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ ایک ماڈل ہاؤس بنائیں؟ آپ جو ماڈل بنائے ہیں آپ پبلک کو تو نہیں بتائے ہیں اور آپ میڈیا کے سامنے تو نہیں لائے ہیں۔ ہو سکتا ہوم منسٹر کو بتائیں گے، ہو سکتا سلیم صاحب کو بتائیں گے، ہو سکتا وقف بورڈ کے ممبران کو بتائیں گے، ہو سکتا ہمارے جو علماء دین گئے تھے ان کو بتائیں گے۔ اگر سے وہ بتائیں ہیں آپ یہ ماڈل کی مسجد بنا رہے ہیں تو پھر آپ وہ مسجد ہم کو بتائیے کیسا بنا رہے ہیں۔ ایک دوسرا، آپ کی نیت صاف ہے، آپ مسجد بنانا ہی چاہ رہے تھے تو آپ بولے کیوں نہیں؟ کمیونٹی کو فیتھ میں کیوں نہیں لیے؟ تیسرا سوال کہ آپ جب مسجد توڑے، شہید کرے، اور آپ بول رہے ہیں مسجد بنائیں گے، تو وہاں 2 مسجد توڑے تو آپ 2 بنائیں گے یا 1 بنائیں گے؟ میرے یہ سارے سوالات جو ہے جو لوگ ہم کو تیقین دے رہے ہیں کہ CM صاحب نے کہا ہے کہ مسجد بنائیں گے تو ان سے ہے، اور وقف بورڈ کے ممبران سے تو جو ہے نا ان کو اتنی سخت پوچھ ہے کہ زمینوں پہ وقف کے آپ جا کے جھنڈے لگا رہے ہیں، یہ وقف کی پراپرٹی ہے، یہ سارے ہے، یہ تو مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ ہمارے گھر کی بالکنی ٹوٹی تو ہم دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اور مسجد کو جو ہے پورا توڑا گیا، پورا کا پورا توڑا گیا جہاں نماز ہوتی تھی۔ توڑنے والے کیسے تھے، کون تھے؟ وہاں ہماری قرآن تھی، وہاں ہمارے جانے مادہ جس میں لوگوں کے مصلیوں کے سجدے ہوا کرتے تھے، وہاں پر ہماری تسبیح وغیرہ تھی جو ذکر کیا کرتے تھے، وہ کون اٹھایا؟ کیونکہ آپ اندھیرے میں چھپ کے ہوئے پولیس کو چاروں طرف سے رکھ کے اندر کا اندر آپ ڈھائے ہیں۔ اگر سے آپ کو اتنا ہی تھا، آپ کی اتنی نیت صاف ہی تھی، تو آپ ہوم منسٹر کو سامنے رکھتے تھے کہ بھئی آپ قرآن اٹھا لو۔ تو یہ سارے چیزاں ہیں، اور یہ چیز جو ہے جو ہم کو بار بار بول رہے ہیں، ہر ہوم منسٹر صاحب کو ان کی خبر کا ان کے سوالات تیار ہوں گے ان کے پاس جواب دینے کے لیے، ممبر آف بورڈ کے وقف بورڈ کے ممبران کے پاس بھی جگہ ان کے پاس سوالات جواب دینے کے لیے ان کی ٹیکنیک ہوں گی، اللہ جانے اللہ کے پاس کیا جواب دینے والے۔ مگر ہم جو ہے لیگل لیں گے کہ بھائی سینٹرل وقف ایکٹ کے تحت اسٹیٹ وقف چلتا ہے۔ آپ دیکھیے بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی تو کمپلین کیا گیا تھا، آج بابری مسجد کی جگہ پہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا اس سب کو مانا گیا، مگر مسجد جو شہید ہوئی تھی، جو ڈیمولیشن ہوا تھا، اس کا کیس بھی چل رہا۔ اڈوانی صاحب اس پہ آج بھی جو ہے اڈوانی پہ ٹرائل چل رہا، اما بھارتی پہ ٹرائل چل رہا، جتنے لوگ تھے اس میں ٹرائل چل رہا۔ تو وقف بورڈ کیوں نہیں کمپلین کرتا ہے؟ سیکنڈلی میٹر ہے، CM انوالو ہوتے ہوں گے، گورنمنٹ انوالو ہوتی ہوں گی، کورٹ میں حلف نامہ ڈالتے ہوں گے، بھئی ہم مسجد بنا کے دے رہے، ہماری نیت صاحب ہے، سب سیکنڈلی میٹر ہے۔ آپ کمپلین کرتے کیوں نہیں؟ اس سے ظاہر ہوتا آپ دنیاوی طاقت کے سامنے اللہ کی طاقت کو کم سمجھ رہے۔
اور آپ دونوں جہاں میں رسوا ہوں گے. وہ رسوائی سے بچنا ہے تو فوراً کے فوراً ٹی آر ایس کا چھوٹے سے چھوٹے کارکن کو لے کے اور جتنا ہوم منسٹر تک جتنے لوگ ہیں، ممبر آف وقف بورڈ کے جتنے ممبران ہیں، ممبران وقف بورڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک سلیم صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں کیونکہ سلیم صاحب جتنے انہوں بھی ایک ممبر ہیں، ان کے جتنے ممبر تھے اس میں امائم کے لوگ بھی ممبر ہیں، جتنے ممبر ہیں سارے کے سارے ریزائن کریں. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ